السلام علیکم، میں ہوں کلب اور آپ سن رہے ہیں خالد حسینی کے لکھے ہوئے شاہکار ناول A Thousand Splendid Suns کا اردو ترجمہ۔ آج ہم داخل ہو رہے ہیں 7ویں باب میں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں مریم کی معصومیت کا ایک اور دروازہ بند ہو رہا ہے۔ وہ کولبا کی تنہائی سے نکل کر اب دنیا داری اور رشتوں کی پالیٹکس کا سامنا کر رہی ہے، جہاں اس کی مرضی کی کوئی قیمت نہیں۔ جلیل کی بیویوں کا فیصلہ اور مریم کی بے بسی۔ چلیے سنتے ہیں اس دکھ بھری داستان کا اگلا حصہ۔ وہ اس کے سامنے بیٹھے تھے، جلیل اور اس کی بیویاں، ایک لمبی گہری بھوری میز پر۔ ان کے درمیان میز کے مرکز میں تازے میری گولڈز کا ایک کرسٹل گلدان اور پسینہ چھوڑتا ہوا پانی کا جگ تھا۔ سرخ بالوں والی عورت جس نے اپنا تعارف نیلوفر کی ماں افسون کے طور پر کروایا تھا، جلیل کے دائیں طرف بیٹھی تھی۔ باقی دو، ختیجہ اور نرگس، اس کے بائیں طرف تھی۔ بیویوں نے ایک ایک باریک کالا دوپٹہ پہنا ہوا تھا، جو انہوں نے سر پر نہیں بلکہ گردن کے گرد ڈھیلا سا باندھا ہوا تھا۔ مریم، جو تصور نہیں کر سکتی تھی کہ وہ نانا کے لیے کالا پہنے گی، نے سوچا کہ ان میں سے کسی نے اس کا مشورہ دیا ہوگا، یا شاید جلیل نے اسے بلائے جانے سے تھوڑا پہلے۔ افسون نے جگ سے پانی انڈیلا اور گلاس مریم کے سامنے ایک کھانے دار کپڑے کے کوسٹر پر رکھ دیا۔ ابھی صرف بہار ہے اور ابھی سے گرمی ہو گئی ہے، اس نے کہا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے پنکھا جھلنے کی حرکت کی۔ کیا تم آرام سے رہی ہو؟ نرگس نے پوچھا، جس کی ٹھوڑی چھوٹی تھی اور بال گھنگریالے کالے تھے۔ ہمیں امید ہے کہ تم آرام سے رہی ہو۔ یہ آزمائش تمہارے لیے بہت مشکل ہوگی، بہت دشوار۔ باقی دو نے سر ہلایا۔ مریم نے ان کی بنی ہوئی بھویں اور ہلکی روادار مسکراہٹوں کا جائزہ لیا جو وہ اسے دے رہی تھی۔ مریم کے دماغ میں ایک ناخوشگوار بنبناہٹ تھی، اس کا گلا جل رہا تھا۔ اس نے تھوڑا پانی پیا۔ جلیل کے پیچھے بڑی کھڑکی سے مریم سیب کے کھلتے ہوئے درختوں کی ایک قطار دیکھ سکتی تھی۔ کھڑکی کے ساتھ دیوار پر ایک گہری لکڑی کی کیبنٹ کھڑی تھی۔ اس میں ایک گھڑی تھی اور جلیل اور 3 جوان لڑکوں کی ایک فریمڈ تصویر تھی، جنہوں نے ایک مچھلی پکڑی ہوئی تھی۔ سورج کی روشنی مچھلی کے چھلکوں کی چمک پر پڑ رہی تھی۔ جلیل اور لڑکے مسکرا رہے تھے۔ خیر، افسون نے شروع کیا، یعنی کہ ہم نے تمہیں یہاں اس لیے بلایا ہے کیونکہ ہمارے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بہت اچھی خبر ہے۔ مریم نے اوپر دیکھا۔ اس نے جلیل کے اوپر سے عورتوں کے درمیان نظروں کا ایک تیزی سے تبادلہ پکڑا، جو اپنی کرسی پر جھکا ہوا بغیر دیکھے میز پر رکھے جگ کو کھول رہا تھا۔ یہ ختیجہ تھی، جو تینوں میں سب سے عمر رسیدہ لگ رہی تھی، جس نے اپنی نظر مریم کی طرف موڑی، اور مریم کو یہ احساس ہوا کہ اس ذمہ داری پر بھی بحث ہوئی تھی، اتفاق کیا گیا تھا، اسے پہلے کہ انہوں نے اسے بلوایا تھا۔ تمہارا ایک رشتہ آیا ہے، ختیجہ نے کہا۔ ایک کیا؟ اس نے اپنے اچانک سن ہوتے ہونٹوں سے کہا۔ ایک خاصتے گر، ایک رشتہ، اس کا نام رشید ہے، ختیجہ نے بات جاری رکھی۔ وہ تمہارے باپ کے کاروباری واقفکار کا دوست ہے۔ وہ ایک پشتون ہے، اصل میں کندہار سے، لیکن وہ کابل میں رہتا ہے، دہ مزنگ کے علاقے میں، ایک 2 منزلہ گھر میں جو اس کا اپنا ہے۔ افسون سر ہلا رہی تھی۔ اور وہ فارسی بولتا ہے، ہماری طرح، تمہاری طرح، تو تمہیں پشتو سیکھنی نہیں پڑے گی۔ مریم کا سینہ جکڑا جا رہا تھا، کمرہ اوپر نیچے گھوم رہا تھا، زمین اس کے پیروں تلے سے نکل رہی تھی۔ وہ ایک موچی ہے، ختیجہ اب کہہ رہی تھی، لیکن کوئی عام سڑک پر بیٹھنے والا موچی نہیں ہے۔ نہیں، اس کی اپنی دکان ہے، اور وہ کابل کا سب سے زیادہ مانگے جانے والا موچیوں میں سے ایک ہے۔ وہ ڈپلومیٹس، صدراتی خاندان کے افراد، اس طبقے کے لوگوں کے لیے جوتے بناتا ہے، تو تم دیکھ سکتی ہو اسے تمہاری کفیلت کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ مریم نے اپنی نظریں جلیل پر جما دی۔
اس کا دل سینے میں کلابازیاں کھا رہا تھا۔ کیا یہ سچ ہے جو یہ کہہ رہی ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ لیکن جلیل نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ اپنے نچلے ہونٹ کے کونے کو چباتا رہا اور جگ کو گھورتا رہا۔ اب وہ تم سے تھوڑا سا بڑا ہے، افسون نے بیچ میں کہا، لیکن وہ 40 سے زیادہ کا نہیں ہو سکتا۔ زیادہ سے زیادہ 45؟ کیوں نرگس، تم کیا کہتی ہو؟ ہاں، لیکن میں نے 9 سال کی لڑکیوں کو اپنے رشتہ داروں سے 20 سال بڑے مردوں کو دیے جاتے دیکھا ہے مریم، ہم سب نے دیکھا ہے۔ تم کیا ہو، 15 سال کی؟ یہ ایک لڑکی کے لیے ایک اچھی مضبوط شادی کی عمر ہے۔ اس پر پرجوش طریقے سے سر ہلائے گئے۔ مریم سے یہ بات چھپی نہ رہی کہ اس کی سوتیلی بہنوں سعیدہ یا ناہدہ کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا، جو دونوں اس کی اپنی عمر کی تھی۔ دونوں ہیرات کے مہری اسکول کی طالبات تھیں۔ دونوں کا کابل یونیورسٹی میں داخلہ لینے کا ارادہ تھا۔ 15 سال ظاہراً ان کے لیے شادی کی ایک اچھی اور مضبوط عمر نہیں تھی۔ مزید یہ کہ نرگس نے بات جاری رکھی، اس کی زندگی میں بھی ایک بڑا نقصان ہوا ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ اس کی بیوی 10 سال پہلے بچے کی پیدائش کے دوران انتقال کر گئی تھی، اور پھر 3 سال پہلے اس کا بیٹا ایک جھیل میں ڈوب گیا تھا۔ یہ بہت دکھ کی بات ہے۔ ہاں، وہ پچھلے کچھ سالوں سے دلہن تلاش کر رہا ہے، لیکن اسے کوئی مناسب نہیں ملی۔ میں نہیں چاہتی، مریم نے کہا۔ اس نے جلیل کی طرف دیکھا۔ میں یہ نہیں چاہتی، مجھ سے یہ مت کروائیں۔ اسے اپنی آواز کے سسکتے ہوئے التجائی لہجے سے نفرت ہو رہی تھی، لیکن وہ اسے روک نہیں سکتی تھی۔ عقل مند بنو مریم، ایک بیوی نے کہا۔ مریم اب اس کا حساب نہیں رکھ رہی تھی کہ کون کیا کہہ رہا ہے۔ وہ جلیل کو گھورتی رہی، اس انتظار میں کہ وہ بولے گا، کہے گا کہ اس میں سے کچھ بھی سچ نہیں ہے۔ تم اپنی باقی زندگی یہاں نہیں گزار سکتی۔ ہاں، ایک گھر، تمہارے اپنے بچے، تمہیں آگے بڑھنا ہوگا۔ سچ ہے کہ یہ بہتر ہوتا کہ تم کسی مقامی ایک تاجر سے شادی کرتی، لیکن رشید صحت مند ہے اور تم میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اس کا ایک گھر ہے اور نوکری ہے، بس یہی سب سے زیادہ اہم ہے نا؟ اور کابل ایک خوبصورت اور پرجوش شہر ہے، تمہیں شاید دوبارہ اتنا اچھا موقع نہ ملے۔ مریم نے اپنی توجہ بیویوں کی طرف موڑی۔ میں ملا فیض اللہ کے ساتھ رہوں گی، اس نے کہا۔ وہ مجھے رکھ لیں گے، میں جانتی ہوں وہ رکھ لیں گے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، ختیجہ نے کہا۔ وہ بوڑھے ہیں اور اتنے، اس نے صحیح لفظ تلاش کیا، اور مریم تب جان گئی کہ وہ اصل میں کیا کہنا چاہتی تھی، کہ وہ اتنے قریب ہیں۔ وہ سمجھ گئی کہ وہ کیا کرنا چاہتی تھی۔ تمہیں شاید دوبارہ اتنا اچھا موقع نہ ملے اور نہ ہی انہیں ملے گا۔ وہ اس کی پیدائش سے رسوا ہوئی تھی، اور یہ ان کا موقع تھا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنے شوہر کی اس رسوا کن غلطی کا آخری نشان مٹا دیں۔ اسے اس لیے دور بھیجا جا رہا تھا کیونکہ وہ ان کی شرم کی چلتی پھرتی، جیتی جاگتی تصویر تھی۔ وہ بہت بوڑھے اور کمزور ہیں، ختیجہ نے آخر کار کہا، اور جب وہ چلے جائیں گے تو تم کیا کرو گی؟ تم ان کے خاندان پر ایک بوجھ بن جاؤ گی، جیسا کہ تم اب ہم پر ہو۔ مریم نے تقریباً ان انکہے الفاظ کو ختیجہ کے منہ سے نکلتے ہوئے دیکھا، جیسے ٹھنڈے دن میں دھندلی سانس۔ مریم نے خود کو کابل میں تصور کیا، ایک بڑا اجنبی بھرا ہوا شہر، جو جلیل نے ایک بار اسے بتایا تھا، ہیرات سے کچھ 650 کلومیٹر مشرق میں تھا۔ 650 کلومیٹر۔ وہ کولبا سے جتنی دور گئی تھی وہ 2 کلومیٹر کی مسافت تھی جو اس نے جلیل کے گھر تک کی تھی۔ اس نے خود کو وہاں رہنے کا تصور کیا، کابل میں، اس ناقابل تصور فاصلے کے دوسرے سرے پر، ایک اجنبی کے گھر میں رہنا جہاں اسے اس کے مزاج کے آگے جھکنا پڑے گا،
اس کے لیے کھانا پکانا پڑے گا، اس کے کپڑے دھونے پڑیں گے اور دوسرے کام بھی ہوں گے۔ نانا نے اسے بتایا تھا کہ شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ یہ ان مخصوص قربتوں کا خیال تھا جسے وہ اذیتناک حرکت کے طور پر تصور کرتی تھی، جس نے اسے خوف سے بھر دیا اور اسے پسینہ آ گیا۔ وہ پھر سے جلیل کی طرف مڑی۔ انہیں بتائیں کہ آپ انہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ اصل میں تمہارے باپ نے رشید کو اپنا جواب پہلے ہی دے دیا ہے، افسون نے کہا۔ رشید یہاں ہیرات میں ہے، وہ کابل سے اتنی دور سے آیا ہے۔ نکاح کل صبح ہوگا اور پھر دوپہر کو کابل کے لیے ایک بس نکل رہی ہے۔ انہیں بتائیں، مریم چلائی۔ عورتیں اب خاموش ہو گئیں۔ مریم نے محسوس کیا کہ وہ بھی اسے دیکھ رہی ہیں، انتظار کر رہی ہیں۔ کمرے میں ایک خاموشی چھا گئی۔ جلیل اپنی شادی کی انگوٹھی گھماتا رہا۔ اس کے چہرے پر ایک زخمی اور بے بس تاثر تھا۔ کیبنٹ کے اندر سے گھڑی چلتی رہی۔ جلیل، ان میں سے ایک عورت نے آخر کار کہا۔ جلیل کی آنکھیں آہستہ سے اٹھی، مریم کی آنکھوں سے ملی، ایک پل کے لیے رکی، پھر جھک گئی۔ اس نے اپنا منہ کھولا، لیکن جو نکلا وہ صرف ایک درد بھری آہ تھی۔ کچھ کہیں، مریم نے کہا۔ پھر جلیل نے کہا ایک کمزور اور تھکی ہوئی آواز میں، لعنت ہو مریم، میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ اس نے ایسے کہا جیسے وہ تھا جس کے ساتھ کچھ کیا جا رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی مریم نے کمرے سے تناؤ ختم ہوتا محسوس کیا۔ جیسے ہی جلیل کی بیویوں نے تسلی دینے کا ایک نیا اور زیادہ پرجوش سلسلہ شروع کیا، مریم نے میز کی طرف نیچے دیکھا۔ اس کے باپ کی میز سے ہر بار افسون اسے واپس اوپر کے کمرے میں لے گئی۔ جب افسون نے دروازہ بند کیا، مریم نے تالا گھومنے کی کھڑکھڑاہٹ سنی۔ جب چابی گھومی، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب آگے کیا ہوگا؟ کیا کابل کی گلیاں مریم کو وہ سکون دے پائیں گی جو اسے ہیرات میں نصیب نہیں ہوا؟ جاننے کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ میں ہوں کلب، جلد ملیں گے اگلے چیپٹر کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔